بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے روح زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بغبت نصر تھا۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن ناس بن نو تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمرود کو پورے روحی زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ نے پورے روح زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ مثلا نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نابود فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنی کفار و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کروں گا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ایک دن قوم کسی میلے پر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے، اور آپ نے جس کلاڑی سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جب قوم واپس آئی تو اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، یہ حرکت کس نے کی ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف عجیب باتیں بنایا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا تو ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ میں جتنی دیر آگ میں رہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون مجھے اللہ کی طرف سے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے تو یہ منظر دیکھ کر نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ بروقت قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی پر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باہر آنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور آپ سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے آپ سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد نمرود تکبر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود آپ کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بلا آخر تنگ آ کر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت سن کر نمرود نے آپ سے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ ناظرین، کیونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تو اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ یہ ہماری فوج تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجیے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا
ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو نمرود پوری دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار ہوں اور ماہر جنگجو کی فوج لے کر اللہ سے جنگ کرنے آیا تھا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سب سے حقیر مخلوق کو بھیجا، کیونکہ وہ خود اس مچھر سے بھی زیادہ حقیر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہو گیا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگتا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا، اور اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ نے اپنی سب سے حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرتناک کا نشانہ بنا دیا۔